أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. برادران اسلام، معزز دوستوں، ہم سب جانتے ہیں، یہ بات بتانے کی بھی نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارا ساتھ چھوڑنے والا ہے. رمضان کا سایہ اب تک جو ہمارے سروں پر بادلوں کی طرح منڈلاتا رہا، اب وہ بادل چھٹنے والے ہیں، بکھرنے والے ہیں. لیکن اللہ کی نظر کے اندر معزز وہ ہے جس نے اب تک کی سارے دن و رات کے اندر محنتیں کر کے اپنی پونجی کو اکٹھا کر لیا. ایک تو وہ عاقل ہے، دوسرا اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی نظروں میں معزز ہے. اور دوسری بات، آج جمعے کا دن ہے، آج دو نعمتیں ہمیں ملی ہیں. پہلی نعمت تو یہ ہے کہ جمعے کا دن ہے. خوشی تو اس بات کی ہے کہ یہ جمعہ ہے، لیکن دوسری ایک نعمت یہ ہے، اس پر خوشی کریں یا اظہار غم کریں سمجھ نہیں آتا. جمعہ ہے مانتے ہیں، پر یہ جو جمعہ ہے جمعۃ الوداع ہے، یعنی سب سے آخری جمعہ ہے رمضان کا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی بھر کا یہ آخری جمعہ ہے. اسے جمعۃ الوداع اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس سال رمضان کا آخری جمعہ ہے. کیا پتہ کہ آئندہ سال یہاں پر بیٹھنے والوں میں سے کوئی ایک دو نہ ہو. تو یہ ہمارے حق میں، چونکہ ہمیں موت کا علم نہیں ہے کہ کب بلاوا آ جائے، کب نکل کے جانا ہے، ہمارے حق میں یہ جمعۃ الوداع ہے، یعنی رمضان کا آخری جمعہ ہے. تو دو فضیلتیں ہیں، ایک تو فضیلت جمعے کی ہے، پھر جو جمعہ ہے جمعۃ الوداع یہ دوسری فضیلت ہے۔ جمعہ ہی کیا کم اس کی فضیلتیں تھیں۔
اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. اللہ کے یہاں جمعے کے مرتبے کو دیکھیں، جمعے کی قدر جو اللہ کے یہاں ہے اس کو اللہ بیان کرنا چاہتا ہے. لوگوں جمعے کی عظمت پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھو. جمعہ کیا چیز ہے، جمعے کی حیثیت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے، اس کا مرتبہ رتبہ کیا ہے، پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھو، مجھ سے کلام کرو، میں بتا دوں گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب جمعے کا دن آتا ہے تو اللہ کہتا ہے جیسی پہلی اذان کی آواز تمہارے کانوں کے اندر گونجنے لگے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. کاروبار کو پھینک دو، تالے لگا دو، بیپار کو بند کر دو. اب تمہارا وقت کاروبار میں بیٹھنے کا نہیں ہے، دکان کھولنے کے گاہک کا انتظار کرنے کا نہیں ہے. فاسعوا، دوڑو، الی ذکر اللہ، مساجد کی طرف، رب ذوالجلال کی بارگاہ کی طرف. آگے اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے صرف دوڑنا نہیں سکھایا، وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیپار کو کم کر دو، بیپار کو چھوڑ دو، دکانیں بند کر دو، آ جاؤ میری بارگاہ کی طرف. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ. اللہ سے ذرا پوچھیں اے اللہ تو نے جو یہ حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن دکانیں بند کر دو، جمعے کے دن تیزی کی طرف اپنے قدموں کو مساجد کی طرف لگا دو، بیپار کو چھوڑ دو، دکانیں بند کر دو، یہ کیوں ہے؟ اللہ کہتا ہے آگے ذرا تلاوت کرنا، ذالکم خیر لکم. اللہ وہ چاہتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہو. ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جان لو، جمعے کی حقیقت کو جان لو، تو تمہارے لیے سب سے بڑی خیر کی چیز یہ ہے. یقین مانیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں جو جمعے کا دن عنایت کیا ہے نا، یہ انتہائی عظیم اللہ کی نعمت ہے. ہر دور کے اندر ہر قوم کو بھی ایک ہفتے میں ایک معزز دن انہیں نصیب ہوا تھا. یہودیوں کو اللہ نے ہفتے کا دن دیا تھا، تو نصرانیوں کو اتوار کا دن دیا تھا. امت محمدیہ کو دیکھا، اللہ نے دیکھا ہفتہ تو انہوں نے لے لیا، اتوار نصارہ نے لے لیا، اب میں دوں تو کیا دوں میری امت کو. تو اللہ رب ذوالجلال نے ہفتے کے 7 دنوں پر گہری نظر ڈالی، دیکھا کہ یہ جمعہ ہے، یہ مبارک دن ہے، بڑے بڑے اعمال اس کے اندر وجود میں آئے ہیں، بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں، چلو میں امت کو اسی جمعے کے دن کا انتخاب کر کے دے دیتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 دنوں کے اندر چنا، چھانٹا، گہری نظر ڈالی، ڈالنے کے بعد جمعے کو نکال کر کے کہا یہ تو سید الایام ہے، میری امت کو تحفے میں دے رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے افضل الایام الجمعہ. ہر چیز کا سردار ہوتا ہے، لوگوں کے بھی سردار ہوتے ہیں، رعایا کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، حکومت کرنے والا، لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے والا ایک ہوتا ہے. تو سال کے 12 مہینے ہیں، 9 مہینوں کا ایک سردار رمضان ہے، دنوں کے ہفتے کے 7 دن ہیں. اللہ کہتا ہے کہ 7 دن تو اس کے نوکر ہیں لیکن سردار جمعہ ہے. جمعہ سردار کیوں ہے؟ کیونکہ انبیاء کے جتنے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں جمعے کا دن تھا. رب ذوالجلال نے اس دھرتی کو ہمیں اور تمہیں بنایا ہے تو سب سے پہلے ایک انسان کا وجود بنایا، اس کے بعد ہمیں اس ذات سے نکال کر کے مخلوق کو پھیلایا. سب سے پہلے رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کا گارا بنایا، چونکہ اللہ کہتا ہے خلقنا الانسان من طین. کبھی اللہ نے کہا میں نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا، تو کبھی کہا چکنی مٹی کہا، تو کبھی کھنکھناتی مٹی کہا. تو اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ مٹی سے بنایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنانا چاہا تو اللہ نے اپنے حکم اور آرڈر سے کہا کہ جو حضرت آدم کا گارا اور مٹی تھا اسے کہا کہ بننا شروع ہو جا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن حضرت آدم کو گارے اور مٹی سے بنا رہا تھا تو وہ جمعے کا دن تھا.
جب پتلا بالکل بن کر کے تیار ہو گیا، ونفخ فیہ، جب اس کے اندر سور کو پھونکا، جب اس کے اندر پھونک ماری، اس کے اندر جان کو پیدا کرنا تھا، جان بھرنی تھی، جان کو ڈالنا تھا، روح کا ایک شکل کا انسان بنانا تھا، جس دن اللہ نے نفخ فیہ اس کے اندر سے پھونک ماری، اس دن جب آدم تیار ہوئے تو وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں کے سامنے سجدہ کرایا گیا، کہا للملائکہ اسجدوا لآدم، میری یہ بہترین مخلوق کا فرد ہے، سب سے پہلا بندہ ہے، اس کے سامنے فرشتوں سجدے میں گر جانا۔ جس دن اللہ نے حکم دیا تو وہ دن جمعے کا دن تھا، جب اللہ نے کہا ہے میں نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ جس دن خلیفہ اور نائب بنایا گیا حضرت آدم کو، وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ حضرت آدم سے کوتاہی ہوئی، چھوٹی سی چوک ہو گئی، اللہ نے کہا کہ اے آدم جنت کے اندر جاؤ، مزے اڑاتے رہنا، تمہارے دل کے اندر جو خیالات آئیں گے وہ اللہ پورا کرتا رہے گا، من پسند کی چیزوں کو کھانے کو دل چاہے گا تو عطا کر دے گا، پرندہ اڑ رہا ہوگا تم یہاں پر بیٹھ کر کے سوچو گے اے اللہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کو کھا لوں، ابھی زبان پہ وہ الفاظ نہیں تھے، صرف دل نے ارادہ کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے تشت کے اندر اس کو فرائی کر کے تمہارے سامنے لا کر کے رکھ دے گا، جو نعمتیں چاہو استعمال کر لینا، دیکھنا وہاں پر تمہارے قریب میں ایک درخت رکھا ہوا ہے، اس کے قریب نہ جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آدم نے پوچھا اللہ جاؤں تو کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، قریب جاؤ گے، اس کا پھل کھاؤ گے تو کھانے کے بعد تم یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ شیطان نے ان کے دل کے اندر وسوسے ڈالنا شروع کر دیا، کہا کہ آدم تم جانتے ہو کہ اللہ نے یہ درخت کھانے سے تمہیں روکا کیوں ہے؟ آدم نے کہا جانتا نہیں ہوں، تبھی تو پوچھ رہا۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر تم کھا لو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی موت ہی نہیں دے گا، ایسا سمجھو کہ تم پر موت آ ہی نہیں سکتی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلایا، پھسلایا، بہکایا، وسوسے ڈالنا شروع کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے، چونکہ رب کا آرڈر تھا کہ آدم نہ جانا۔ حضرت آدم وہاں گئے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، پھل کو توڑا، کھا لیے۔ تو اللہ نے کہا آدم تم نے میری بات کو کاٹ دی، جاؤ اب تمہارا ٹھکانہ جنت کے اندر نہیں ہے۔ آدم کو پکڑا، دنیا کے اندر پھینک دیا۔ جس دن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا، وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ ہر انبیاء کے سلسلے میں دیکھا جائے کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہوا ہے، اہم واقعہ ہے تو جمعے کا انتخاب ہوا ہے۔ آدم گئے، نوح آئے، نوح کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، ہمارے حقیقتاً باپ حضرت آدم ہیں، ان کے بعد اگر نبی اللہ نے کسی کو بھیجا ہے بنا کر کے تو نوح کو بھیجا ہے، تو نوح ابو البشر ثانی ہیں، یعنی ہمارے دوسرے باپ ہیں۔ جب یہ قوم کے پاس آئے، دعوتیں دینے لگے، قوم نہ مانی تو ہاتھ اٹھا کر کے کہا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ایک کافر کو نہ چھوڑنا، چن چن کر کے ظالموں سے حساب لینا۔ تو اللہ نے کہا چلو میں ان کے حساب لے لیتا ہوں، میں اپنا پکڑ انہیں دکھاتا ہوں، مؤاخذے میں اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہوں۔ تو حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم ہوا، پھر طوفانی بارش آئی، زمین ابل پڑا، گھروں کے اندر سے چولہے ابل پڑے، پانی اتنا خطرناک ابل پڑا کہ تباہی مچ گئی۔ اب چونکہ کشتی تو حضرت نوح نے بنائی تھی تو کشتی میں بیٹھ گئے، ایمان والے ان کے ساتھ ہو گئے۔ اب جب تک یہ زلزلہ رہا، کئی 6 مہینے 5 مہینے تک پانی کے اندر حضرت نوح اور ان کے ماننے والے رہے۔ جس دن پانی کو اللہ نے کہا یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، آسمان تھما دے اپنی بارش کو، زمین جو تو نے اگلا تھا اس پانی کو اپنے اندر کھینچ لے واپس، اب میں اپنے ماننے والے نبی اور اس کے ماننے والوں کو، اس کے پیروکار اور متبعین کو میں آرام سے رکھ کر کے زمین پر اتارنا چاہتا ہوں۔ جس دن پانی تھم گیا،
آسمان اوپر سے اپنا پانی روک لیا، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نجات ملی تو وہ جمعے کا دن تھا۔ پھر نیچے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا تھا، جاؤ جا کر کے نمرود سے بات کرنا، اللہ کی طاقت کو اس کے سامنے دکھانا۔ نمرود کے اندر غرور نے جنم لے لیا تھا تو اکڑنے لگا، تکبر گھمنڈ سے بات کرنے لگا، تو فوراً انہوں نے حضرت ابراہیم کی بات کو ٹھکرا دیا۔ لیکن قوم نے دیکھا کہ یہ ابراہیم کا جو ہمارے ساتھ برتاؤ ہے، یہ ایک معبود کی دعوت دیتا ہے، ہم اسے برداشت نہیں کرتے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ روز ہمارے پاس آ کر کے ابراہیم کہتا ہے کہ ایک اللہ کو مان لو، ہم ایک اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ وجدنا آباءنا، ہم نے باپ داداؤں کو دیکھا ہے کہ وہ 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم اپنے باپ کے راستے پہ چلنے والے ہیں، کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ دن بدن یہ دعوت دیتے رہے، ان کے قوم ٹھکراتی رہی، تو آخر قوم والوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ابراہیم کو کڑی سزا دیں گے۔ تو انہوں نے ایک دہتی ہوئی آگ کو تیار کیا، آگ کے شعلے اتنے بھڑکنے لگے، دور ہی سے اگر کوئی پرندہ بھی جاتا تو جل کر کے بھن کر کے اس کے اندر گر پڑتا۔ اب چونکہ ان لوگوں نے تو آگ بنا لی کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالنا ہے، لیکن جائے گا تو وہاں تک لے کر کون جائے گا؟ یہ اتنی آگ تیزی سے بھڑک رہی تھی کہ قریب سے نہیں دور سے بھی اگر آدمی کئی میل کے فاصلے پر بھی دیکھ لیتا تو وہ آگ اس کے چہرے کو جھلسا دیتی۔ تو مل کر کے یہ طے کیا کہ گاڑی کو تیار کیا جائے، تو تیار کیا گیا۔ جس دن بٹھا کر کے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال کر کے بھیج دیا گیا کہ آپ اس کا مقدر ہوگی، ہم اس کی فالتو کی بکواس سننے نہیں لگیں گے، تو اللہ نے فوراً آگ سے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرا حکم ہے، تجھے ماننا پڑے گا، تیرے اندر جلانے کی صفت ہے لیکن میرے حکم پہ تو جلاتی ہے، اب ٹھنڈی ہو جانا۔ بردا انتہائی ٹھنڈی ہو جانا، جس طرح آدمی پھول پر بیٹھا ہے ٹھنڈی کے عالم میں، اس سے بھی زیادہ ٹھنڈی ہو جانا۔ وسلاما، ٹھنڈی ہو جا لیکن سلامتی والی بھی بن جا۔ کس کے لیے؟ اللہ کہتا ہے ابراہیم، اللہ ابراہیم کے واسطے۔ تو جس دن حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، آگ میں ڈالنے کے بعد آگ ان کے لیے گلزار بن گئی، باغ بن گئی، ٹھنڈا چمن بن گیا، پارک بن گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جس دن حضرت ابراہیم کے لیے وہ آگ گلے گلزار بن گئی تھی وہ جمعے کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ان پر حسد کر کے کنویں میں ڈال دیا تھا، جب کنویں سے رہائی ہوئی تو جمعے کا دن تھا۔ آتے گئے انبیاء، آتے گئے، کوئی مخصوص واقعہ رونما ہوا تو جمعے کا دن تھا۔ اب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو وہی جمعے کا دن اللہ کے رسول نے اس امت کو دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جس دن شہید کیا گیا تھا وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ نواسۂ رسول کو جن لوگوں نے بے دردی سے قتل کیا تھا، ظالمانہ طور پر ان کا خون بہایا تھا، کربلا کے میدان کو خون سے رنگین کیا تھا، وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کی عظمت کو اپنے کلام پاک کے اندر بیان کیا ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ معلوم ہو جائے تو کاروبار کو چھوڑ دو، عبادت کا دن ہے، سید الایام ہے، افضل الایام ہے۔ اب تمہیں کرنا یہ ہے کہ وقت سے پہلے اذان سے پہلے نہا دھو کر کے ابھی امام کے آنے کا انتظار نہ کریں بلکہ جا کر کے بیٹھ جائیں۔ اب سوال یہ ہے، ایک تو ہماری قوم کی حالت ہے کہ جب نماز پڑھنا شروع ہوتی ہے تو انتہائی آرام کے ساتھ نہا دھو کر کے تیاری کر کے نماز کے وقت میں آتے ہیں۔ ہم نے یہ معمول بنا لیا ہے کہ جیسے ہی اذان ہوگی تو ہم سوچیں کہ بھائی اب وقت آ گیا ہے، کاروبار بند کر دیں۔ اب تیاری بندے کی شروع ہوتی ہے، گھر جاتا ہے، کپڑے کی استری کرتا ہے، نہا دھو کر کے آرام سے جھولتا مولتا مسجد کا رخ کرتا ہے، بجنے لگتے ہیں کہ 1:40 بجنے لگتا ہے، جس وقت عربی خطبہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے آپ بتائیں، کیا جمعے کا دن ہٹا دیا جائے تو آپ کو مسائل معلوم ہونا ہے، دین کی باتیں آپ تک پہنچانی ہیں، تو کس دن کا انتخاب کیا جا سکتا ہے؟
صرف یہی ایک دن تو ہے. اگر ہم اس دن بھی وقت کے پہلے سے ہماری مسجدیں خالی رہیں گی تو ہمیں دین کیسے مل سکتا ہے؟ ہمیں ایمان والی باتیں کون بتا سکتا ہے؟ ہمارے مسائل کو کون سلجھا سکتا ہے؟ جبکہ ہماری قوم اتنی نادان اور غفلت کے اندر مبتلا ہے. چلو 6 دن ہم نے غیر اللہ کے لیے لگا دیے ہیں. 1:30 بجنے کے بعد نماز اور دنوں کے اندر شروع ہونے لگتی ہے. ہم 1:20 یا 1:25 سے دکان کو چھوڑ کر کے 1:30 بجے آتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ جمعہ آتا ہے تو آدھے گھنٹے کو بس فارغ کر دینا. اللہ یہ نہیں کہتا کہ جمعہ آئے تم کاروبار کو چھوڑ کر کے گھر میں بیٹھے رہو، تسبیح پکڑ کر کے اللہ اللہ کہتے رہو، جیسے ہی مسجد اذان آ جائے گی مسجد کے اندر آ جاؤ. یہ نہیں کہتا کہ بس اور دنوں کے مقابلے میں بس آدھا گھنٹہ پہلے کی تیاری کر دینا یہ کافی ہے. تو یہ ہماری قوم کا حال ہے. اب بتا یہ رہا تھا کہ جمعے کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جمعے کے دن کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جمعے کے دن ایک مجمع بیٹھ کر کے اکٹھا ہوتا ہے، تو اسے اجتماع کے اندر سے جمعے کو نکالا گیا ہے. اجتماع ہونے کا دن ہے تو نام رکھا گیا ہے، اس کا دن جمعہ ہے. یہاں پر مجلسیں قائم ہوتی ہیں، قال اللہ قال رسول کی تعلیمات دی جاتی ہیں، لوگوں کو مسائل سلجھائے جاتے ہیں، لوگوں کو نماز کی دعوتیں دینے لگ جاتی ہیں. تو یہ دن ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ دنیا کا ایک طرف بات ہے کہ تم پس جمعہ آتا رہے گا، قیامت تک آتا رہے گا، لیکن یہ جمعہ اللہ کے یہاں اتنی اس کی قدر و منزلت ہے کہ جنت کے اندر بھی جمعے کو انتخاب کیا جائے گا. وہاں پر بھی یہ مجمع وہاں پر بیٹھا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتی لوگوں سے کہے گا کہ دنیا کے اندر تم اچھے اعمال کر کے آئے جاؤ، میری جنت کے اندر عیش اور آرام سے رہو، ساری نعمتیں سارے جو اللہ کے احسانات ہیں جنت کے سارے بندوں کو دے جائیں گے. اللہ کہے گا ہفتے میں 1 مرتبہ جس طرح تم جمعے کے دن مسجد میں آ کر کے اکٹھے ہوتے رہتے تھے، اللہ کی بات سننے کے لیے آتے تھے، آج بھی وہ دن کا انتخاب کروں گا. کل دنیا میں تم اللہ کی بات کو سننے کے لیے آتے تھے، آج میں تمہیں اللہ کا دیدار کرانے آؤں گا. تو جہاں پر انتخاب دنوں کا ہوگا تو ایک دن جمعے کا ہوگا، یعنی اجتماع والا دن ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہفتے کے اندر ایک دن میں آ کر کے اپنا دیدار جنتیوں کو کرا کر کے جائے گا. چونکہ جنت کا حال ایسا ہے کہ نہ وہاں پر رات آتی ہے نہ دن آتی ہے. جو اللہ نے طے کیا ہے کہ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں، صبح کا جو روشن تازہ جو چمن ہوگا، جو بہاریں آتی رہیں گی، وہ اگر جنت میں اللہ نے رکھ دیا ہے تو وہی اسی میں رہنا ہے. نہ رات کا سوال ہے نہ دن کا سوال ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ جمعے کا دن اتنا اللہ کے یہاں قدر و منزلت کا حامل ہے کہ اللہ نے جنت کے اندر بھی لوگوں کو اکٹھا کر کے بتا دیتا ہے کہ جمعے کے دن تم میری بات سننے کے لیے آتے تھے، آج میں جمعے کے دن اپنا دیدار کروانے آؤں گا. ایک تو میں بتا یہ رہا تھا کہ آج کے دن اللہ نے 2 چیزوں کو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. ایک جمعہ کا دن ہے تو دوسرا جمعۃ الوداع ہے. وداع کسے کہتے ہیں؟ جو رخصت ہونے والا ہے اسے وداع کہتے ہیں. اب جس بندے کو بھی رخصت کیا جائے اس کے ساتھ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو اس کی تعظیم کی جاتی ہے، ایک تو اس کے غم میں رویا جاتا ہے. دیکھیں دنیا کے اندر اگر کسی بڑے آدمی کا دنیا میں انتقال ہونے لگ جائے، دنیا کے اندر ایک بڑا آدمی انتقال ہو جائے جو متقی تھا، پرہیزگار تھا، خدا شناس تھا، خدا ترس تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اسے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. جب دنیا کے اندر چلا جاتا ہے، اب مجمع کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کا فلاں بندہ جو انتہائی پارسا تھا، متقی تھا، خدا ترس تھا، وہ تو دنیا چھوڑ کر کے چلا گیا ہے. اب اسے نہلانا ہے، اسے کفن پہنانا ہے، اب اس کی نماز جنازہ پڑھانی ہے. تو اس کا انتخاب امت کرتی ہے کہ اتنا بڑا بزرگ تھا، اسے کفن دینے کے لیے اس سے بڑا بزرگ آئے گا. اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے عام آدمی کا انتخاب نہیں کیا جاتا، بلکہ ولی کا انتخاب کیا جاتا ہے، متقی کا انتخاب کیا جاتا ہے، کیونکہ ولی کا جنازہ پڑھانے کے لیے ولی کو آنا پڑتا ہے. اب وہاں پر دیکھیں جس ولی کی میت کو گھر کے اندر رکھا گیا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ تو اسے عمدہ سے عمدہ کفن اس کے جسم پر سجایا جاتا ہے، عطروں سے اسے خوشبو سے عطروں کی معطر کیا جاتا ہے، خوشبو کی اس کے سامنے دھونی دی جاتی ہے.
آپ سے آ کر کے کوئی پوچھ لے بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو مردہ ہے، دنیا سے جا رہا ہے، جانے کے وقت آدمی کوئی اتنی چیزوں کو کرتا ہے، یہ تو رونے کا مقام ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ بھائی رونا تو ایک طرف ہے، یہ تو غم میں یہ چیزیں کی نہیں جا رہی بلکہ اس کی تعظیم میں کی جا رہی ہیں۔ یہ متقی تھا، ولی تھا، تو اس کی تعظیم میں، اس کے جسم کی عظمت کی خاطر اس کے سامنے خوشبوؤں کو سجایا جا رہا ہے، چونکہ یہ اللہ کا مہمان بننے کے لیے جا رہا ہے۔ تو اب ایک طرف خوشبوؤں سے اسے معطر کیا جاتا ہے، نہلا دیا جاتا ہے، کفنا دیا جاتا ہے، اس کی نماز جنازے کا پڑھانے کا وقت بھی آ جاتا ہے، ایک ولی باہر سے آ کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ اب باری آتی ہے کہ اس کے کاندھوں کو، اس کے جو جنازہ ہے اسے اٹھا کر کے اپنی کاندھوں پہ رکھنے کی باری آتی ہے۔ تو اب جیسے ہی اٹھایا جاتا ہے، اب تک تو ہم نے اس کی تعظیم کی، اس کے جنازے کو خوشبو سے معطر کیا گیا، اسے اچھا کفن دیا گیا، اب باری آتی ہے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اسے رخصت، جس بندے کو بھی رخصت کیا جائے تو اس کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اس کی تعظیم کی جاتی ہے، جب وہ جدا ہونے لگتا ہے تو اب آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں، کیوں یہ مبارک ہستی ہمارے ہاتھ سے چھوٹ کر کے ایسی جگہ جانے والی ہے جہاں پر سے دوبارہ واپس آنے کا سوال ہی نہیں بنتا۔ اب جب کاندھوں پہ اٹھا کر کے رکھتے ہیں، زاروں قدار انسان رونے لگتے ہیں، جب یہ آیا تھا تو ہم اس سے خوش تھے، جب یہ جا رہا ہے تو ہماری آنکھوں کو رلا کر کے جا رہا ہے۔ رخصتی کا وقت ہوتا ہے، دیکھیں ہمارے لختے جگر کو کسی کے حوالے کرتے ہیں تو ماجرا کیا ہوتا ہے، جب بندہ اپنی لڑکی کا، اپنی بیٹی کا نکاح کسی نوجوان سے کرا دیتا ہے تو بس اتنا ہی ہے کہ آج تک میری بیٹی میرے گھر میں رہتی تھی، کل دوسرے کے یہاں جائے گی، بس اتنا ہی ہے، یعنی آج تک میرے گھر میں خوش تھی، وہ خوشی کسی دوسرے کے گھر میں کرے گی، آج تک عید میرے گھر میں مناتی رہی، وہ عید دوسرے کے گھر میں جا کر کے منائے گی، بس اتنی تو بات ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے زیادہ سے زیادہ۔ لیکن بندہ روتا کیوں ہے؟ بندہ جانتا ہے کہ میری بیٹی یہاں پر بھی ہے تو دوسری جگہ جا کر بھی اسے زندگی کرنی ہے، میری بات مانتی تھی کل اسے شوہر کی بات ماننی پڑے گی، یہاں پر ماں کی خدمت کرتی رہے گی، کل جا کر کے اسے ساس کی خدمت کرے گی، بس فرق اتنا ہے کہ گھر چینج ہوا ہے، زندگی یہاں پر بھی وہی، وہاں پر بھی وہی۔ جب اس کی رخصتی کا وقت آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا ہے، چونکہ ہر باپ کے یہاں اس کی بیٹی انتہائی معظم ہوتی ہے، اسے پھولوں سے سجایا جاتا ہے، انتہائی قیمتی کپڑوں سے اسے اس کے زیورتن کیے جاتے ہیں، اسے آراستہ کیا جاتا ہے، جب تک اسے بٹھایا جاتا ہے اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ جب روانہ کرنے کا وقت آتا ہے تو ماں کی، باپ کی، بھائیوں کے، بہنوں کے چیخیں نکلنے لگتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، دوبارہ کبھی بھی یہ گھر میں اگر رہنا چاہے زندگی بھر ہمارے گھر میں آ نہیں سکتی، اب مکان بدل گیا ہے، اب شوہر دوسرا ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا جب رخصتی ہونے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کی جب رخصتی ہونے کا وقت آیا تو حضرت عائشہ کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے عائشہ اب اس کی سلیمہ تو ہے ہی نہیں، تم تو اس کی سوتیلی ماں ہو، تم اس کی سوتیلی ماں ہو، اس کا بھرپور خیال رکھنا، اسے سلیمہ کا احساس نہ دلا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس بندے کی ماں، اگر بچہ ہے اس کی ماں دنیا سے انتقال کر دی جاتی ہے، اپنے رب کے پاس چلی جاتی ہے تو اس کا باپ دوسرا بیاہ کر کے آ جاتا ہے، نئی شادی کر کے آتا ہے، اب آنے والی ماں اس بچے کے ساتھ سلیم ماں کی طرح برتاؤ نہیں کرتی۔ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں عائشہ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرنا جو اس کی سلیمہ ہوتی تو اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی، اس کی آنکھوں کے اندر آنسو آنے نہ دینا، اس کا بھرپور خیال رکھنا، اسے اچھے طریقے سے ایسا منظم بنانا کہ اس کا خیال اس کی اصلی ماں کی طرف نہ بڑھے۔ چونکہ حضرت عائشہ بھرپور تیاری کر دی، احساس نہیں دلایا،
چونکہ وہ بھی تو اللہ کے رسول کی بیوی تھی، حضرت فاطمہ کی وہ بھی تو ماں تھی۔ بالکل منظم طریقے سے انہیں بھرپور ان کا انتظام کیا گیا۔ جب باری آئی حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے لینے کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے کہے، چونکہ ہر باپ کو یہ ہونا ہے، معزز چیز کو جب رخصت کیا جاتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں۔ تو مجمع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کچھ باتیں، ایک جملہ کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ کے آنکھ میں آنسو آنے لگ۔ پھر کچھ دیر بعد اور ایک بات اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کے حوالے کی تو فوراً آنکھوں سے آنسو تھم گئے، چہرے پر مسکان آنے لگی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، فاطمہ ذرا یہ تو بتانا کہ جب اللہ کے رسول باتیں کر رہے تھے تو تم آنکھوں سے آنسوؤں کو بہاتی رہتی، جب پھر دوسری مرتبہ کہے تو اچانک تمہارے چہرے پر مسکان آنے کیوں لگ گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میری لخت جگر، میری پیاری بیٹی، مجھے جی بھر کے دیکھ لے، مجھے جی بھر کے دیکھ لینا، کل یہ ممبر رہے گا، امام نہیں رہے گا۔ چونکہ اللہ کے رسول یہ پیشن گوئی دے رہے ہیں کہ جتنا دیکھنا ہے مجھے جی بھر کے دیکھ لو، کل کا دن آئے گا تو میں دنیا سے نہیں رہوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا، مدرسہ تو ہوگا، پڑھانے والا نہیں رہے گا، ممبر تو ہوگا، ممبر کی زینت چلی جائے گی۔ تو جیسے ہی یہ سننا تھا حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگا، چونکہ ایک تو رخصتی کا عالم ہے، دوسرا باپ اپنی جدائی کے بارے میں پیشن گوئی دے رہا ہے۔ اگر میں اپنی بیٹی سے کہوں کہ مجھے جی بھر کے دیکھ لے، کل میں نہیں رہوں گا، تو بیٹی پر کیا گزرتی ہوگی؟ تو پھر اللہ کے رسول نے اور ایک جملہ کہا تو حضرت فاطمہ کا چہرہ خوشی سے جھلک اٹھنے لگا۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں، ذرا بتانا کس بات پہ تمہیں ہنسی آئی، مسکراہٹ آئی؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے پہلے یہ بات بتائی تھی کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، پھر دوسری بات مجھے یہ بتاؤ گی کہ فاطمہ پریشان نہ ہونا، میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی میرے پاس آؤ گی۔ اللہ کے رسول کا جیسے ہی انتقال ہوا، اللہ کے رسول کی فیملی سے سب سے پہلے دنیا کو چھوڑ کر جانے والی حضرت فاطمہ تھی۔ تو یہ رخصتی کا عالم ہوتا ہے۔ اب چلیں بیٹی کے رخصتی کو چھوڑیں، اب آقا کے رخصتی کے وقت کو دیکھیں۔ ایک بکریاں چروانے والے صحابی بکریوں کو چراتے رہتے ہیں، دیہات کے اندر کان میں آواز گونجتی ہے، ارے بکریاں چرانے والے چروا ہے، تو جس کا کلمہ پڑھا ہے دنیا میں نہیں رہا، تو جس کے کلمے کو اپنی زبان پر دل کے اندر بٹھایا ہے اب وہ شخص نہیں رہا، وہ ذات نہیں رہی۔ تو خود وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، کہا یا اللہ، جس کا کلمہ میں نے پڑھا ہے، میں تو کلمہ پڑھ لیا ہوں، اگر مدینے کے اندر جاؤں، چونکہ باہر تھے وہ بکریوں کو چرا رہے تھے، اگر مدینے کے اندر جاؤں، جانے کے بعد مدینے کے شہزادے کو نہ دیکھو تو یہ آنکھوں کا کیا فائدہ؟ تو فوراً وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آنکھوں پر رکھ کر کے دبانے لگتے ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی کرنے لگتے ہیں کہ اے اللہ، جس آنکھوں سے اللہ کے رسول کا دیدار نہ ہو وہ آنکھیں اب فضول رہیں۔ فوراً صحابی کی دعا ہوتی ہے، جیسے کہ انہوں نے دعا مانگی تو ان کی آنکھیں سلب ہو گئی، روشنی ختم ہو گئی۔ یہ تو ایک ادنا سے صحابی کا عالم تھا۔ حضرت بلال کی طرف آئیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال ہوا تو یہ سب کے دلوں پر راج کرنے والا سب سے پہلا مؤذن تھا جو بلال حبشی تھا۔ مدینے کے اندر مسجد نبوی میں جا کر جب اذان دیتے تو سارا مجمع جھوم اٹھتا، اذان کے اندر ایک روحانی طاری ہو جاتی۔ جب سے اللہ کے رسول دنیا کو چھوڑ کر گئے، اس کے بعد پہلی مرتبہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے تو یہ مسجد نبوی میں آئے، پہلی مرتبہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی اللہ اکبر کہا، کہتے گئے تکبیر، جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کی باری آئی تو سنجیدہ تھے، جب وہ ان محمد الرسول اللہ کہے تو دھاڑے مار کر کے رونے لگے، غشی طاری ہو گئی، گر پڑے۔
لوگوں نے اٹھایا، پوچھا بلال ماجرا کیا ہے؟ اب تک تو ٹھیک اذان دیتے رہے، اب اچانک غشی کیسے طاری ہو گئی؟ تو کہتے ہیں کہ جب بھی میں ان محمد رسول اللہ کہتا تو محمد کے چہرے کی زیارت ہوتی، اب کس کے چہرے کی زیارت کروں؟ تو قسم کھا لی کہ میں اب یہاں سے نہیں آؤں گا، ٹھان لیا کہ اب مدینے کو نہیں آؤں گا، جب مدینے کا مالک ہی نہ رہے تو میرا کام کیا ہے؟ چلے گئے۔ ایک روز یوں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر زیارت ہوئی خواب میں حضرت بلال کو۔ اللہ کے رسول نے کہا اے بلال، جب تو دنیا کے اندر تھا ہر وقت میرا بازو بن کر کے کھڑا تھا، جب تجھے مکے کی گرم دھوپ پر لٹایا جاتا تو نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، جب تجھے پتھروں پر گھسیٹ کر تیرے جسم کو تکالیف دی جاتی، مصائب کے پہاڑ توڑے جاتے، تب بھی تو نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، جیسے ہی میں دنیا میں کیا چلا گیا تو نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میری مسجد سے دور ہو گیا۔ یہ خواب دیکھ کر کے فوراً آنکھ کھل گئی، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر جانے کا ارادہ کر لیا، فوراً جیسے ہی آنکھ کھلی فوراً سفر کی نیت باندھ کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ چونکہ وہ سفر ہوائی جہاز کا تو نہیں تھا، ملتا تو گھوڑا ملتا، گدھا ملتا، یا خچر ملتا، یا اونٹ ملتا، تو سواری کر کے آ گئے۔ صبح کے قریب قریب دیکھا کہ مسجد میں شہزادے حسنین کریمین بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ کر حضرت بلال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حسن اور حسین کے اندر اللہ نے میرے جسم کو ان کے اندر رکھا ہے، آدھا حسن ہے تو آدھا حسین ہے۔ تو جیسے ہی دونوں کو چہروں کو صحابہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی جب ہمیں یاد آ جاتی تو ہمیں حسنین کو دیکھنا پڑتا، جیسے ہی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دیکھ لیتے تو ہمیں اطمینان آ جاتا، وہ منظر یاد آ جاتا تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے سے دیکھا۔ تو پھر رونے لگ گئے۔ یہ حسن حسین چھوٹے سے بچے تھے، اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، حضرت بلال سے آ کر کے کہنے لگے اے چچا جان، آپ ہم چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ پھر دونوں نے مل کر التجا کی، یہ کہا کہ جب آ ہی گئے ہیں تو آپ اپنے فریضے کو انجام دے دیجئے۔ منتیں سماجت کی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے کے لیے آ گئے، آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی اذان کی آواز سنی ساری عورتیں، محلے کے بوڑھے بچے جوان باہر نکل کر کے آ گئے۔ آج تک بلال جانے کی بعد سے اذان کے اندر وہ روحانیت نہیں تھی جو بلال کی آواز کی۔ سارے دھاڑی مار کر کے رونے لگے کہ روحانیت طاری ہو گئی، ان کے اوپر ایک جذبہ طاری ہو گیا۔ دیکھا، پہچاننے لگے، پوچھنے لگے کون ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول کا مؤذن آیا۔ تو پھر اذان دیتے گئے، اشہد اللہ کی باری، پھر غشی کھا کر کے گر گئے۔ گرے اس لیے تھے کہ یہاں پر جو غم تھا وہ محبوب کے وصال اور جدائیگی کا غم تھا، جو آگے سے منہ کے اندر سے اشہد اللہ الہ کی آواز کو نکالنے نہیں دے رہا تھا۔ تو ٹھیک اسی طرح یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ، تعظیم اس کی کرنی ہے، اسے عظمتوں سے نوازا گیا ہے، رحمتوں اور برکات سے اسے مہینے کو نوازا گیا ہے، تو ہمیں اس کی بھرپور طریقے سے اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، عبادات میں مشغول رہنا چاہیے۔ لیکن جب یہ رخصت ہونے لگے، الوداع ہو کر کے کہہ کر کے جانے لگے، تو ہمیں بھی زار و قطار رونا چاہیے اپنے اللہ کے سامنے جا کر کے اے اللہ تو نے معظم دیا تھا، ہم نے قدردانی کی یا نہیں کی الگ بات ہے، لیکن اگر تو اور دیتا تو ہم اور تھوڑی عبادت میں مصروف رہ جاتے۔ تو رب ذوالجلال کے سامنے آ کر کے گڑگڑانا چاہیے اے اللہ ہمارا ایک معظم مہینہ یہ ہم سے جدا ہو گیا، اور ویسے بھی آج کے دن جمعے کا دن ہے، اگلے سال تک یہ جمعہ ہمیں نصیب نہیں ہوگا، جب نصیب ہوگا تو پتہ نہیں ہم رہیں گے یا نہ رہیں گے۔ تو جب الوداع کہہ کر کہ آج نکل رہا ہے تو آج کے اوقات کو ضائع نہ کریں، غفلت میں نہ گزاریں، انتہائی قیمتی آج کا دن کا سرمایہ ہے، یہ جمعہ دوبارہ سال بھر میں نہیں آ سکتا۔ تو اللہ سے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر کے اللہ کو منانے لگ جائیں، آہوزاری کریں، التجا کریں، اللہ کو منع کر کے معافی تلافی کر لیا کریں۔ تو انتہائی عظمت والا مہینہ ہے۔ جس طرح ایک بندے کو رخصت کیا جاتا ہے، مہمان کو یا بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے تو اس کی تعظیم کی جاتی ہے، پھر جانے پر اس کے سامنے رویا بھی جاتا۔ تو
تو اسی طریقے سے اس کی بھرپور ہمیں تعظیم بھی کرنی چاہیے۔ جب یہ رخصت ہونے لگے، اپنا سایہ ہمارے سروں سے ہٹانے لگے، تو ہمیں اس کی یادوں کے اندر کے اللہ سے گڑ گڑا کر کے معافی مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی ویسے بھی آخری جمعہ ہے صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک دو مسائل ہیں تو مسائل بتا کر کے بات ختم ہو جائے۔ پچھلے جمعے کے اندر ایک مسئلہ یہ بتایا گیا تھا کہ زکوٰۃ دینا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ خاندان سید کا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ خاندان سعادت سید والے خاندان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ آدمی دے رہا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، یہ لے رہا ہے کتنا بھی مجبور ہو، سید خاندان سے تعلق رکھنے والا آدمی مجبور ہو جائے، فقیر ہو جائے، مسکین ہو جائے، زکوٰۃ کا مال لے نہیں سکتا۔ تو ایک صاحب نے پوچھا کہ اگر ایسا ہو میاں دوسرے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، بیوی سید خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اب دونوں میاں بیوی سید خاندان سے تعلق رکھتے ہوں تو مسئلہ معلوم ہو جائے گا کہ ان کے اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اور ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا۔ اب ایک کا تعلق سید کے خاندان سے ہو، دوسرا شیخ ہو، تو ایسا مسئلہ کیا ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں کہ شریعت میں بچے کا نسب باپ سے ثابت ہوتا ہے، ماں سے ثابت نہیں ہوتا۔ اگر امی بچے کی امی ہے، یہ سیدہ ہے، باپ اس کا شیخ ہے، اس کی اولاد کا جو تعلق ہوگا باپ کے خاندان پر جائے گا، چونکہ ماں تو سیدہ ہے، اولاد تو ماں ہی کی ہے، لیکن نسب کو جب دیکھنے کی باری آئی تو اس کے باپ کو دیکھا جائے گا۔ بچوں کو دیکھیں گے کہ ماں اس کی سیدہ ہے، باپ شیخ ہے، اب بچوں کا اعتبار باپ کا ہوگا۔ اب باپ شیخ ہے، بچے انتہائی فقیر ہیں تو زکوٰۃ کا پیسہ ان کو دے سکتے ہیں۔ ہاں اگر ماں شیخ کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے لیکن باپ سید ہے تو اب بچوں کا اعتبار باپ کے ساتھ ہوگا۔ باپ چونکہ سید ہے تو بچے فقیر ہیں، مسکین ہیں، تب بھی یہ باپ کے اعتبار سے یہ بھی سید ہی کہلاتے ہیں، لیکن انہیں زکوٰۃ کا مال دیا نہیں جائے گا۔ سادات کے خاندان کو دیکھنا ہے تو پہلے باپ کو دیکھا جائے گا، باپ سید ہے تو بچے غریب ہیں تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں اگر باپ شیخ ہے، ماں چاہے سیدہ ہو، اب بچوں کا تعلق، بچوں کا اعتبار باپ کے ساتھ ہوگا، لہٰذا بچوں کو یہ مانا جائے گا کہ یہ ماں کی طرف دیکھ کر سید نہیں ہے بلکہ باپ کی طرف دیکھ کر کہ یہ شیخ بنے، ان کا تعلق شیخ خاندان سے، تو انہیں فقیر ہو، مجبور ہو، لاچار ہو تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے، وقت چونکہ نہیں ملے گا تو یہ بھی بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، عید کا چاند دکھنے سے پہلے صدقہ فطر کو واجب کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے واجب کیا، کیوں کیا ہے؟ طہرۃ للصائم عن اللغو والرفث، جو بندہ اللہ نے جیسا حکم دیا تھا بندے کو روزہ رکھنے کا تو بندہ ویسا روزہ نہیں رکھتا۔ میں ہوں، آپ ہیں، سوچیں ہم تو کھانے سے بچ گئے، بیوی کے پاس جانے سے بچ گئے، پینے کی چیزوں سے بچ گئے، لیکن ہمارے ساتھ فضول باتیں یقیناً ہوئی ہیں، وقت کو ہم نے ضائع ضرور کیا ہے، اوقات کی قدردانی ہم نے نہیں کی ہے، تو اس میں جو بندے کا جرم ہے اللہ ان بندوں کے جرم کو دھو دیتا ہے صدقہ فطر کے ذریعے سے۔ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، اور یہ صدقہ فطر اس لیے اللہ کے رسول نے فرض کیا ہے چونکہ رمضان میں ہر بندہ خوشی مناتا ہے، مالدار خوشی مناتا ہے، ایک طبقہ فقیروں کا، مسکینوں کا، مجبوروں کا، لاچاروں کا ہوتا ہے، انہیں دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن نماز پڑھنے سے پہلے ان کا حق ادا کیا کرو۔ ایک تو تمہاری جو کوتاہیاں ہو جائیں گی رمضان میں اللہ اس کو معاف کر دے گا، دوسرا اللہ نے تمہارے ان پیسوں سے مالدار، جو ان پیسوں سے غریب مجبور ہے، انہیں خوشی کا ذریعہ بنائے گا، کھانے پینے کا انتظام کرے گا۔ مالدار کا اگر کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، کوئی آمدنی کا ذریعہ نہ ہو تو وہ عید کے کپڑے کہاں سے پہنے گا؟ عید کے یہاں ہمارے یہاں اچھے کھانے بنائے جاتے ہیں، وہ کہاں سے کھائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عید کی نماز جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر کے چلا جانا۔ اب موقع اللہ نے دیا ہے، ابھی 4 دن بچے کچے ہیں، سوچیں کہ ہم عید کے جانے سے پہلے ان 4 دنوں میں اپنا فطرہ نکال دیں گے۔ یہ فطرہ ذمے میں بندے کے واجب ہے، تو اس میں اور 2 مسائل نکل کر کے آ جاتے ہیں۔ جو فیملی ہے، ساری فیملیوں کا جو صدقہ فطر ہے باپ کو نکالنا پڑے گا، نابالغ بچے ہیں
تو باپ کے ذمہ ہے ان نابالغ بچوں کا صدقہ نکالے، صدقہ فطر نکالے۔ اب بچہ نابالغ تو ہے لیکن مالدار ہے، تو شریعت نے کہی ہے کہ اگر یہ مال نکالنا چاہے صدقہ فطرہ، نابالغ ہے پھر بھی نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے، ورنہ باپ ہی نکالے۔ اب بیوی ہے، بیوی خوشی سے اگر نکالنا چاہتے ہیں، پیسے ہیں اس کے پاس، بیوی نکال سکتی ہے، ورنہ باپ کے ذمے ہے تو باپ اس کو نکال سکتا ہے۔ اتنی بات ہو گئی ہے، لیکن یہاں پر یہ بات ہے، احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جو فطرہ نکالنا ہے وہ عید کی نماز سے پہلے اگر 4 دن کے اندر فرصت نہ ملے تو کم از کم 29ویں رات تک اس بات کی کوشش کریں میرے گھر سے میرے اہل و خانہ کی بیوی بچوں کا سب کا فطرہ ہم لے جا کر کے غریبوں کو دے دیں گے، آدھے کر کے نہ دیں۔ ایک فطرے کی قیمت کرناٹک میں امیر شریعت کی جانب سے 70 پر 5 75 روپے طے کی گئی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، جو 70 پر 5 روپے کی یہ مقدار رقم ہے یہ اٹل نہیں ہے۔ 2500 2500 تک بندہ اگر وسعت ہے تو دے سکتا ہے، 2500 دے سکتا ہے۔ سب سے آخری درجہ 70 پر 5 روپے، اس سے کم کا درجہ نہیں ہے۔ تو یہ 70 پر 5 روپیہ ہے، اگر میں کسی فقیر کو دینا چاہ رہا ہوں، 2 لوگ ہیں فقیر ہیں تو آدھے دے نہیں سکتا، تو ایک دینا ہے تو بھرپور اس کو دیں، اور بیوی کا ہو یا بچے کا دوسرا صدقہ فطر اور ایک کو دیں، اس میں آدھا نہ کریں۔ 70 پر 5 روپے ایک مسکین کے ہاتھ میں تھما دیں، وہ خوشی سے اس کا کچھ بن جائے گا، اور دوسرا بھی نکالنا ہے نا، صرف ایک کے لیے نہیں ہے، بیوی کا ہے، بچوں کا نکالنا ہے، تو الگ کر کے اس کے 75 اس کے 75 اس کے 75 ایک فقیر کو دیتے جائیں۔ تو عید کا نماز سے پہلے ہمارے ذمے میں یہ واجب ہے، جس طرح زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ میں اور اس میں بہت سارے فرق ہیں۔ ایک فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ مال ہونے کے بعد، سال گزرنے کے بعد واجب ہوتا ہے، لیکن یہ جو صدقہ فطر ہے فوراً واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، فوراً واجب، عید کا نماز پڑھنے سے پہلے ہم دے دیا کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں رمضان کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے ہمارے ذمے واجبات بچے ہوئے ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ادائیگی کی شکلیں صورتیں اللہ پاک ہمیں مہیا فرمائیں، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔